خدا بنی سناسری کے خوبصورت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایک بار پھر سے ہماری زندگیوں میں یہ آج کا پاک سبت دن بخش دیا ہے تاکہ ہم سب مل کر اپنے زندہ خداوند کے پاک اور پوتر نام کو عزت اور جلال دے سکیں، اس نام کو جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور جس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے، خواہ زمینیوں کا ہو خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمین کے نیچے رہنے والوں کا۔ سو ہم اس بات کے لیے بھی خداوند کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم جو زمینی ہیں، خدا نے ہمیں اس زمین پر زمینی ہوتے ہوئے اپنے زندہ خدا کے پاؤں کی چوکی پر جھکنے کا موقع عطا کیا ہے۔ سو آج ہم جب پاک سبت کے دن میں موجود ہیں، اسی یسوع میں میرے عزیزو، ہر انسان دنیا میں دو طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ جب ہم بنی نوع انسان کی بات کرتے ہیں تو ہر انسان دو طرح کی زندگی گزارتا ہے، ایک جسمانی طور پر اور ایک روحانی طور پر۔ دو طرح سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا کہ کیا ہم جسمانی طور پر زندگی گزار رہے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ سو خدا نے انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ پیدا کیا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے خدا نے بے شمار پھلوں کو پیدا کیا، سبزیوں کو، نباتات کو، اور اتنی زیادہ ہم جب اناج کی اقسام کی بات کرتے ہیں تو خدا نے سب انسانوں کے لیے اس کو پیدا کیا تاکہ انسان اسے کھائے اور جسمانی طور پر کیا رہے، صحت مند رہے، طاقتور ہو جائے۔ اور اسی طرح جب ہم باغ عدن میں آدم اور ہوا کی بات کرتے ہیں تو خدا نے باغ عدن میں آدم اور ہوا کو جب رکھا تھا تو خدا نے حکم دیا کہ تم باغ کے ہر درخت کا کیا کر سکتے ہو، پھل کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت کا جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے جو باغ کے درمیان میں ہے اس کا پھل نہیں کھا سکتے۔ آج بھی ہم پھلوں کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا یہ جسم کیا رہے، صحت مند رہے، ہم توانا رہیں، اور پھل کھانے سے ہر انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسے ہی پھل کھانے سے ہر انسان کو فائدہ ملتا ہے کیونکہ ہر پھل کے اندر خدا نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں اور ہر موسم کا ایک پھل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسم بدلتا ہے تو نئے پھل آتے ہیں، پھر موسم بدلتا ہے تو پھر اور نئے پھل آ جاتے ہیں۔ سو خدا نے یہ سلسلہ انسان کی زندگی میں رکھا ہے اور انسان پھلوں کا استعمال کر رہا ہے اپنے اس فانی بدن کو صحت مند رکھنے کے لیے، اسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم پھلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارا بیٹا یا بیٹی بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو ہم اسے کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ جب ڈاکٹر کے پاس ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر ایگزامن کرتا ہے، ان کا معائنہ کرتا ہے، کچھ دوائیاں لکھ کر دے دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے بھئی اپنے بچے کو کیا کھلاؤ، پھل کو۔ جو بچے جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی اسے سیب کھلائیں کیونکہ اس کے اندر بڑی ماترا میں آئرن ہے۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو صحت کو جانتے ہیں، اس محکمے کا حصہ ہے، وہ آپ کو اس طرح لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ صحت مند رہیں، ان کا جسم صحت مند رہے۔ سو پھل استعمال کرنا بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے، اور ہم پھلوں کا استعمال کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔
मसीह यीशु में मेरे अजीजों, दुनियावी तौर पर तो हम जान जाते हैं कि इस बदन को सेहतमंद रखने के लिए फल हमें फायदा देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ रूह के लिए कौन सा फल है? आज जब हम डॉक्टर से मिलने आए हैं तो वो डॉक्टर हमें हमारी रूहों को सेहतमंद रखने के लिए हमें रूह के फल के बारे में बता रहा है कि हमने अपनी रूहों को भी सेहतमंद अगर रखना है तो उस फल का नाम क्या है? रूह का फल। रूह का फल, रूह को सेहतमंद रखने के लिए इस फल को खाने से हमारी रूह को फायदा मिलेगा। जैसे दुनियावी तौर पर हम देखें, फलों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हर फल की अपनी अपनी खुसूसियात है। इसी तरह रूह के फल की जब हम बात करते हैं तो इसकी भी अपनी खुसूसियात हैं, और रूह का फल जो है इसके अंदर 9 खूबियां पाई जाती हैं। आज हम सिर्फ 3 खूबियों के बारे में खुदावंद के मुक़द्दस कलाम से रूह कुद्स की रहनुमाई में सीखेंगे। और जब हम रूह कुद्स की बात करते हैं तो ये तीसरा अकनूम है। हम कहते हैं एक खुदा में कितने शख्स हैं? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा एक है। याद रखें, ये एक तसलीस का भेद है। खुदा एक ही है, लेकिन उसमें हम तसलीस को देखते हैं। खुदा बाप भी है, खुदा बेटा भी है और खुदा रूह कुद्स भी है। तो ये रूह कुद्स जो है ये तीसरा अकनूम है। और इस फल का आज हमने जिक्र सुना है। इस फल का जब भी कोई ईमानदार इस्तेमाल करता है तो इस फल से हर ईमानदार को जो इस्तेमाल करता है इस फल को, तो सबसे पहला फायदा जो है, जो सबसे पहली खूबी जो है इस फल के इस्तेमाल से ईमानदार की जिंदगी में जो आती है वो क्या है जी? इस फल की सबसे पहली खूबी क्या है? मोहब्बत। सबसे पहली खूबी मोहब्बत है। और मोहब्बत के लिए ना लफ्ज़ अगापे इस्तेमाल हुआ है, खुदा की मोहब्बत के लिए। जब हम खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है खुदा की मोहब्बत। और इस बात को भी हमें याद रखना है कि खुदा की मोहब्बत गैर मशरूत है। खुदा जब मोहब्बत करता है ना तो कोई शर्त नहीं रखता, लेकिन इंसान की मोहब्बत की तरफ जब हम आते हैं तो इंसान की मोहब्बत में हमें शराइत नजर आती हैं। हमें मसीह यीशु में मेरे अजीजों कोई भी शख्स जो है वो बगैर मतलब के मोहब्बत करता हुआ नजर शर्त है। हर एक शर्त के साथ मोहब्बत को निभा रहा है, लेकिन खुदा जो इस सिफ़त को रखे हुए है वो जब भी मोहब्बत करता है वो कोई शर्त, उसने ये कहीं नहीं कहा भाई आप मेरे साथ शामिल होगे तो फिर मैं सलीब पर जान दूंगा। उसने ऐसी बात नहीं कही है, बल्कि उसने सारी बरीनो इंसान के लिए सलीब पर अपनी जान दी। और सबसे बड़ा सबूत मोहब्बत का यीशु ने सलीब पर जान देकर हमें बताया है। जब हम मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत का जिक्र मिलता है। मोहब्बत जो है ना, याद रखिए ये कुर्बानी भी मांगती है, और यीशु ने सलीब पर कुर्बानी दी है। मोहब्बत जो है ये सब कुछ सहती है कि नहीं? सब कुछ सह लेती है, सबकी बर्दाश्त करती है। अगर किसी ने रूह के फल का इस्तेमाल किया है ना तो वो सब कुछ सह लेती है ये मोहब्बत। आइए किताब मुकद्दस में से हम जरा जानेंगे मोहब्बत क्या क्या करती है। जिनके पास खुदा का कलाम मेरे साथ निकालिए, मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम 13वां बाब है। खुदा के जिंदगी बख्शता कलाम से मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम 4 आयत से। खुदा के मुकद्दस और बाबरकत कलाम में यूं हुक्म है
محبت صابر ہے. محبت کیا ہے جی؟ جب بھی کوئی کسی سے محبت کرتا نا تو لکھا ہے کہ محبت صابر ہے, سب کچھ سہ لیتی ہے, برداشت کر لیتی ہے. اور آگے لکھا ہے محبت مہربان ہے, ہر ایک پر مہربانی ہوتی ہے. محبت حسد نہیں کرتی. لیکن آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں, سامنے محبت جتاتے ہیں اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے. لیکن جو ایماندار روح کا پھل کا استعمال کرتا ہے اس کے دل میں حسد نہیں ہوگا, وہ محبت سے بھرا ہوگا, کیونکہ اس نے روح کے پھل کا استعمال کیا ہے. وہ محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے. محبت صابر, مہربان, محبت حسد نہیں کرتی, محبت شہی نہیں مارتی. شہی مارنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایویں چھٹی ہونا, شیخی مارنا. اگر آپ کے پاس وہ ایبلٹی ہے بھی نہیں تب بھی لوگ شیخی مارتے ہیں, میں ایسا کر دوں گا, میں ایسا کر دوں گا. تو یہ محبت نہیں ہے شیخی مارنا, بلکہ لکھا ہے کہ جو محبت ہے نا وہ شیخی نہیں مارتی. جو بھی شخص ایماندار جو ہے اس پھل کا استعمال کرتا ہے وہ کبھی بھی شیخی نہیں مارے گا, بلکہ وہ عاجز بنا رہے گا. شیخی وہی مارتا ہے جو محبت سے خالی ہوتا ہے, وہ شیخی مارتا ہے. اور آگے محبت کے تعلق سے لکھا ہے جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کسی کی بدگمانی نہیں کریں گے. بدگمانی وہی شخص کرتا ہے جو محبت نہیں کرتا, وہ بدگمانی کرتا ہے. سب سی یسوع میرے عزیزو, محبت جو ہے یہ اس پھل کی سب سے پہلی خوبی ہے, اور اسی کا فقدان آج خاندانوں میں, کلیسیاؤں میں اور معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ کیا ہیں, محبت سے آہستہ آہستہ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ خالی ہوتے جا رہے ہیں. محبت ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے احترام نہیں ہے. تو یہ محبت ہی ہے. اگر آپ کے دل میں محبت ہوگی تو آپ کسی کا احترام کریں گے. جب آپ کے دل میں محبت نہیں ہے تو آپ کسی کا احترام بھی. تو مسیح یسوع میں میرے عزیزو, یہ سب سے اہم خوبی ہمیں ملتی ہے اس پھل کے استعمال سے. جو بھی شخص اس پھل کا استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلی خوبی اس ایماندار کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ محبت سے بھر جاتا ہے. اسے اس پھل سے سب سے پہلا فائدہ جو ملتا ہے وہ ہے محبت. اس کے اندر سے نفرت جاتی رہتی ہے اور محبت اس کی جگہ لے لیتی ہے. آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو مسیح یسوع میرے عزیزو, اس پھل کا دوسرا بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے, جو بھی ایماندار اس پھل کو کھاتا ہے دوسرا فائدہ اسے یہ ملتا ہے, اور اس فائدے کا نام ہے خوشی. اس پھل سے ایماندار کو کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے. وہ شادمان رہتا ہے, چاہے پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, چاہے قید کے حالات ہوں, چاہے غم کے حالات ہوں, چاہے مشکل کے حالات ہوں, دکھ کے ہوں, تکلیف کے ہوں, چاہے آپ کو مسیح کی خاطر باتیں کیوں نہ سننی پڑے, لیکن ایماندار کیا رہتے ہیں؟ خوش رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مقدس یوسف کو مصر میں ایک ایسے الزام میں قید کر دیا گیا جو اس پر لگایا گیا تھا, اور وہ اس نے جرم کیا بھی نہیں تھا, تو اسے 10 سال قید میں رہنا پڑا. لیکن قید میں رہنے کے باوجود بھی یہ خدا کا ایماندار شخص جو ہے یہ خوشی سے بھرا تھا. اس کے چہرے پر کوئی اداسی نہیں تھی, کوئی مایوسی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے روح کے پھل کا استعمال کیا ہوا تھا. اسی طرح ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو پطرس اور یوحنا جو ہے ان کو عدالت میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے باتیں سننا پڑی. تو وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, آئیے خداوند کے کلام سے ہم اس بات کو جانیں گے. جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش پاک کلام ہے میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب, اس کا 5واں باب ہے. اعمال کی کتاب
رسولوں کے اعمال 5واں باب 41ویں آیت مقدسہ۔ رسولوں کے اعمال 5واں باب 41ویں آیت مقدسہ کا کلام یوں مرقوم ہے، پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اب عدالت کے اندر جب بھی کسی کو بے عزت کیا جاتا ہے تو کبھی آپ نے اس کو خوش ہوتے دیکھا؟ آج بھی آپ کسی کو بے عزت کر لیں تو وہ خوش ہوگا، لیکن یہاں پر ہمیں ایمانداروں کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی کسی ایماندار کو اس کے نجات دہندہ کے نام سے بے عزت کیا گیا ہے، رسوا کیا گیا ہے، تو وہ خوش ہوئے ہیں۔ یہاں پر پطرس اور یوحنا جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اس لائق ٹھہرے کہ اپنے نجات دہندہ کے نام سے بے عزت ہوئے۔ تو ایماندار اس پھل کا استعمال کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ پالوس اور سلاس کو دیکھیں، اعمال کی کتاب کے 16ویں باب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ پالوس اور سلاس جو ہیں وہ بھی قید کی حالت میں ہیں، غم نہیں کر رہے ہیں، رو نہیں رہے ہیں، بلکہ شادمان ہیں، خوشی منا رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں اپنے زندہ خدا کے۔ آئیے کتاب مقدس سے ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب 16واں باب، رسولوں کے اعمال 16واں باب ہے جی۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت مقدسہ میں سے ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ رسولوں کے اعمال 16واں باب 25ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، رو نہیں رہے تھے، پریشان نہیں ہو رہے تھے کہ ہم قید میں ہیں۔ ان کو بیڑیوں میں باندھا گیا تھا، یہ بیڑیوں میں باندھنے کے باوجود بھی اپنے اوپر غم کو طاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شادمانی کے گیت گا رہے ہیں، اپنے زندہ خدا کے گیت گا رہے ہیں۔ اور وہ قیدی سن رہے تھے، جتنے قیدی تھے وہ بھی ان کی ساری باتوں کو، ساری حمد و ثنا کو سن رہے تھے۔ یہ ہے دوسرا بڑا فائدہ اس پھل کے استعمال کرنے کا، کہ ایمانداروں کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ ان کی اندر خوشی آ جاتی ہے، وہ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیتے ہیں۔ اس پھل کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اس پھل کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمانداروں کو اس کے استعمال سے اطمینان مل جاتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ جب انسان کسی دکھ میں ہوتا ہے، مشکل وقت میں ہوتا ہے، تو اس وقت ہر انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہو اپنا جو سہارا دے، دلاسا دے، تسلی دے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، اس پھل کے استعمال سے ہر ایماندار کو تسلی مل جاتی ہے، اور تسلی وہ جو میرے اور آپ کے مسیحا نے دی، اور اس نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں ہم اس بات کو دیکھیں گے، یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے یہ باتیں اطمینان کے تعلق سے کہی ہیں۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت مقدسہ میں سے ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 27ویں آیت، خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ کون سا؟ اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ یسوع مسیح جو تسلی کا چشمہ ہے، اور ہم گیت بھی گاتے ہیں، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری۔ سو یسوع مسیح نے
یہ کہا ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، وہ اطمینان جو اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا، وہ اطمینان جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں نہیں دیتا۔ دنیا کے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو تسلی، جسے ہم اطمینان کہتے ہیں، کتنے وقت کے لیے ہم دے سکتے ہیں؟ تھوڑے وقت کے لیے۔ بھائی کتنا کوئی اطمینان ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟ بھائی حوصلہ کر، کب تک؟ تھوڑے وقت کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے، یا بڑا بھی کو بڑا ہمارا قریبی وہ سال تک رہیں گے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ میں ویسا اطمینان تمہیں نہیں دیتا جیسے دنیا دیتی ہے، بلکہ خدا یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں جیسے دنیا نہیں دیتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، نہ ڈرے، کیونکہ میرا اطمینان ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ ہے اس پھل کو استعمال کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے مقدس دانیل کے 3 دوستوں کا ذکر سنا ہے، صدرک، مسرک، ابدنجو۔ 3 دوست جو ہیں، ان تینوں کو نبوکدنصر بادشاہ نے کس بنا پر آگ کی بھٹی میں جھونکا؟ کیونکہ ان تینوں نے نبوکدنصر بادشاہ کی مورتی کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو آگ کی بھٹی میں، جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں پھینک دیا جائے، لیکن پھینکنے سے پہلے آگ کو کتنے گنا تیز کیا جائے؟ 7 گنا، 7 گنا انہیں تیز کر دیا جائے آگ کو۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ان تینوں کو آگ میں پھینکنے والے خود جل گئے، لیکن جنہیں پھینکا گیا وہ خداوند کے اطمینان میں زندہ رہے، وہ زندہ رہے، وہ نہیں مرے، ان کو آگ نے چھوا بھی نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح خود جو ہے ان کے درمیان تھا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ پھینکا تو تینوں کو کیا تھا، یہ چوتھا کون ہے؟ وہ چوتھا میرا اور آپ کا مسیحا، جس نے ہمیشہ کا اطمینان دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو مسیح یسوع میں میرے عزیزو، یہ فائدے جو ہیں ہر ایماندار کو روح کا پھل استعمال کرنے سے مل سکتے ہیں۔ محبت سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے اس پھل کے استعمال سے، جس کی ہمیں آج بے حد ضرورت ہے، کیونکہ محبت کی کمی کی وجہ سے نا خاندان ٹوٹ رہے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کلیسیوں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، معاشرے کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جسمانی طور پر تو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن روحانی طور پر کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ اب روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، جیسے بدن کو خوراک کی ضرورت ہے ویسے ہی روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور روح کی خوراک ہے روح کا پھل۔ جب ہم اس پھل کو کھائیں گے، اس پھل کو لیں گے، تو ہمارے اندر محبت آئے گی، ہمارے اندر خوشی آئے گی، ہم خود بھی خوش رہیں گے اور دوسروں کو بھی کیا رکھیں گے؟ خوش رکھیں گے۔ ہمارے اندر اطمینان ہوگا، ہمارے اندر تسلی ہوگی خدا کی، ہم خود بھی اطمینان میں آگے بڑھیں گے اور دوسروں کو بھی خداوند کے اطمینان کے بارے میں بتانے والے ہوں گے۔ تو میری دعا ہے خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو اس پھل کا استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھائے، اور ہم اس پھل کا استعمال کرتے ہوئے اس کی خوبیوں کو جانتے ہوئے ہمیشہ اپنی روح کو صحت مند اور توانا رکھنے والے ہو سکیں۔ اسی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین۔